تو ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی انسان کے دلوں پر یا کسی انسان کی زندگی میں قرآن و حدیث کی باتیں اس کو سمجھ میں نہ آئے، ان کے سامنے باتیں نہ کی جائے، جیسے کہ جمعہ میں پورے ہفتے میں ایک دن جمعہ کا بیان جو ہوتا ہے تو لوگ سنتے ہیں تو ان کے دلوں کے اندر ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہی اگر جمعہ کے بیان نہ ہو، صرف لوگ آئے، امام صاحب خطبہ دے دے، نماز ہو جائے، لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک انسان یہی کہے گا کہ 10 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد جو بھی لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آ رہے ہیں وہ بھی لوگ نہیں آئیں گے۔ تو ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان جو ہمارا جو بڑھے گا اسی وقت ہوگا جب ہمارے سامنے، ہمارے دلوں کے اوپر، ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں جب تک ہمارے سامنے ایمان کی باتیں نہیں ہوگی تو ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو پائے گا۔ تو جب تک ایمان کی باتیں نہیں ہوگی تو ہمارے دلوں کے اندر احساس پر چوٹ نہیں لگے گا۔ تو اس فاصلے میں، اس درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں آئے۔ تو ایسے حالات میں سمجھیے کہ تمام کی تمام لوگ جو ہے گمراہی کی طرف چلے گئے تھے، اور دل اتنا سخت ہو گیا تھا، اتنے کٹر پنا اس دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے۔ لوگوں کو علم نہیں تھا کہ جو ہے ہم اپنے بھائی سے کس طرح سے پیش آئے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے بیٹی کو زندہ کیوں دفنا رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے بیٹا کا جو ہے علم نہیں معلوم تھا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، اولاد کی کیا فضیلت ہے، کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ لوگ بالکل جاہل تھے۔ اپنے تلوار کے جو ہے اس کے جو ہے تیز ہونے کی جو دلیل ہوتی تھی، یعنی کہ ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارا تلوار تیز ہے، اس کو چیک کرنے کے لوگ جو ہے دوسرے کا گردن کاٹ دیتے تھے، کاٹنے کے بعد کہتے کہ ہاں ہمارا تلوار جو ہے تیز ہے۔ ایسے جاہل لوگ تھے، اتنے کٹر پنا تھے، دل اتنا سخت ہو گیا تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان، ایسے حالات میں اللہ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے کہ ماحول میں، اس مکہ شریف میں جو ہے مبعوث فرمایا۔ جی، اس کے باوجود بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے، لوگ دھیرے دھیرے جو ہے ایمان میں داخل ہونے لگے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیت نازل کرتا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو لوگ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں ان سے کہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ کیا کرے؟ نماز کی پابندی کرے۔ یا لوگوں کو ایمان کی طرف بلانے کی آیتیں نازل ہوتی، یا ایمان والوں کی فضیلت بیان کیا جاتا، یا اولاد کی فضیلت کو بیان کیا جاتا، یا بیٹی کے بارے میں جو اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے اور اللہ نے ان کو نبوت سے جب سرفرازا، تو سب سے پہلے قرآن پاک کی جو آیت نازل ہوئی وہ ہے سورہ علق، اور اس میں بھی نازل ہوئی تو یہ حکم نہیں دیا کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، نہیں، نماز تو بعد میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے علم ہو، پہلے ہمیں علم ہوگا تب ہم نماز کی جو ہے شرائط، جو فرائض ہیں اس کو پوری طریقے سے کر سکیں گے۔ ہمارے اندر اگر علم نہ ہو تو پھر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ جو ہم کس کی عزت کریں، کس کے اوپر شفقت کریں، کس سے ہم صحیح سے بات کریں، کس سے جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے بات کریں، اکرام مسلم کیا ہے، اخلاق کیسا ہے، اخلاق کس کو کہتے ہیں، کیا ہے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب ذرا غور کیجیے گا، سوچیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بالکل جاہل تھے، لوگ جو ہے غلط راستے کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کی کیا فضیلت ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اولاد کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ نماز کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ روزہ کیا ہے، لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو حج کیا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔
بالکل جاہل تھے. تو ایسے حالات میں تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن پاک کی آیت کیا نازل ہوتی؟ نماز کے تعلق سے نازل ہوتی، یا روزے کے تعلق سے نازل ہوتی، یا اولاد کے بارے میں کچھ اس کی فضیلت بیان کیا جاتا. نہیں، قرآن نے سیدھے پوائنٹ پہ لا کے بات کہہ دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. سارا مسئلہ یہی ختم ہو جائے گا. اگر ہماری زندگی میں اگر علم آ جائے، ہم کچھ قرآن و حدیث کی تعلیم سیکھ لیں، تو ہر ایک انسان پہچان سکتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کی کس طرح خدمت کرنی ہے یہ ہمیں معلوم ہے. یہ میرے ابو ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے باتیں کرنی ہے ہمیں معلوم ہے. لیکن علم نہیں ہے. جب تک قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا، اور یہ اخلاق اور یہ ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی عزت کیسے کی جائے، یہ کسی بھی یونیورسٹی میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں اس کی تعلیم نہیں جاتی ہے، اور نہ کسی چیپٹر میں اس کا تعلق اس سے ہے. نہ یونیورسٹی کے اندر اس کا اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ آپ ماں باپ کی کیسے عزت کریں. کچھ بھی نہیں دی جاتی.